قوم سبا یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے اور اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے۔ میں آپ کو قوم سبا کی تباہی اور اس پر آنے والا سیلاب کے سلسلے میں جانکاری فراہم کر رہا ہوں، اسے سنیں اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قوم سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو، کچھ بھی نہیں تھا۔ موسم نہایت ہی معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ الغرض یہ قوم بڑی فارغ البال اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور خدائے عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حماد اور اس کی قوم کا گناہ اور طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیج دیا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب کے سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے توندوں میں دفن ہو گئی، ریت کے ٹیلے بن گئے، اور اس طرح یہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی، اور ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثال بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت جب عذاب دیتا ہے تو وہ ایسی جگہ سے عذاب دیتا ہے کہ جہاں سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قوم سبا پر جب عذاب آیا سیلاب کا تو وہ کیسا اور کس طریقے سے آیا، تو لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اور اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدائے تعالیٰ کے حکم سے بند کی دیوار میں چھوٹا سا ایک سوراخ کر دیا۔ اب وہ سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی نیند لے رہے تھے، بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، ڈبو دیا، نیست و نابود کر دیا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سبا کی اس ہلاکت کا، اس سیلاب کا تذکرہ کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واعبدوا واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازی الا الکفور، کہ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ داہنے اور 2 باغ بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا، ان کے باغوں کے بدلے 2 باغ میں انہیں بدل دیے جن میں بٹکا یعنی بدمزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دے دیا۔ ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ واقعہ سن کر ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہم سب کو توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔